ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے بہت زیر بحث وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو لاگو کرنے کے لیے درکار قوانین کا مسودہ تیار کر لیا ہے اور اسے حتمی منظوری کے لیے وزارت قانون اور سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کو بھیج دیا ہے۔ اقلیتی امور کی وزارت کے مطابق ان قوانین کو اگلے 15 سے 20 دنوں میں نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور امکان ہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس 21 جولائی 2025 سے شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ پیش کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کے بعد کہ ایسا وقت دور نہیں جب انگریزی بولنے والوں کو شرم آئے گی، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی اور آر ایس ایس کو نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں کہتے ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیڈران خود اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیج کر انگریزی تعلیم دلواتے ہیں جبکہ عوام کو انگریزی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ سوئس بینک میں جمع ہندوستانیوں کے پیسے گزشتہ سالوں میں بہت بڑھ چکے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع پیسہ 2014 کے مقابلے 2024 میں 3 گنا سے زیادہ بڑھ کر 3.5 ارب سوئس فرینک تقریباً 37,600 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ اس معاملے میں کانگریس ترجمان سپریا شرینیت نے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کے تیر چلائے ہیں۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے اب کم طلباء کو تعداد والے سرکاری پرائمری اسکولوں کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوگی حکومت کے اس فیصلے پر نگینا کے رکن پارلیمنٹ اور آزاد سماج پارٹی کانشی رام کے قومی صدر چندر شیکھر آزاد نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ نگینا کے رکن پارلیمنٹ چندر شیکھر آزاد نے ایکس پر پوسٹ کیا اور لکھا، اتر پردیش حکومت کا ریاست کے 27,965 پرائمری اسکولوں کو ضم کرنے کا فیصلہ نہ صرف تعلیم کے خلاف ہے بلکہ یہ آئین ہند کے آرٹیکل 21A تعلیم کے حق ایکٹ RTE ایکٹ 2009 اور سماجی اصول 46 کی بنیادی روح کی خلاف ورزی ہے۔ بی جے پی حکومت کی بدعنوانی سے پیڑ پودے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اتراکھنڈ میں ایک بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے جہاں محکمہ جنگلات نے 10 روپے کا پودا 100 روپے میں خریدا۔ دراصل اتراکھنڈ کے جھاجرا پروجیکٹ میں 18,333 پودوں کے لیے 100 روپے فی پودا کی شرح سے 18,33,000 کا خرچ دکھایا گیا، جبکہ کالسی پروجیکٹ میں یہی پودے 10 روپے فی پودے کی شرح سے لگائے گئے، یعنی ایک ہی کام ایک ہی محکمہ لیکن خرچ 10 گنا۔ یہ جملہ کانگریس نے ایک ویڈیو گرافکس میں استعمال کیا۔ اتراکھنڈ کی بی جے پی حکومت کو شجرکاری کے نام پر ایک بڑے گھوٹالے کے لیے ہدف تنقید بنایا۔ رواں سال مارچ میں آگ لگنے کے بعد گھر کے اسٹور روم سے بڑی تعداد میں برآمد نقدی تنازع میں گھرے جسٹس یشونت ورما کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہیں۔ 22 مارچ کو سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل کردہ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی جو رپورٹ جمع کی ہے اس میں بتایا کہ اسٹور روم پر جسٹس ورما کے اہل خانہ کی مکمل نگرانی تھی اور وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سہسرام سے رکن پارلیمان منوج کمار نے جمعہ کے روز پریس بریفنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ماں گنگا کو دھوکہ دیا، بہار کے عوام انہیں اب دوبارہ موقع نہیں دیں گے۔ ایران میں پھنسے ہندوستانی طلباء کو جلد از جلد وطن واپس لانے کے لیے حکومت ہند لگاتار کوششیں کر رہی ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان میزائل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپریشن سندھو کی تیزی بڑھ گئی۔ ایران نے بھی اپنے بند ایئر اسپیس کو خاص طور سے ہندوستانی پروازوں کے لیے کھول دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کا براہ راست اثر ہندوستان کی چاول برآمد کنندگان پر پڑا ہے۔ ایران جانے والے باسمتی چاول کی شپمنٹ تقریباً بند ہو چکی ہے، جس سے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، دہلی کے برآمد کنندگان کو شدید مالی نقصان کا سامنا ہے۔ ایک طرف بنگلہ دیش میں محمد یونس کی قیادت والی عبوری حکومت کے خلاف لوگوں کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف تختہ پلٹ کے بعد پہلی بار شیخ حسینہ کے لیے بنگلہ دیش سے راحت بھری خبر سامنے آئی ہے۔ حسینہ کو مقدمہ لڑنے اور اپنی بات رکھنے کے لیے بنگلہ دیش کے بین الاقوامی جرائم ٹریبونل 1 نے ایک وکیل مہیا کرایا ہے۔
وکیل کا نام امین الغنی ہے جو شیخ حسینہ کی دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے بڑا امام باڑہ میں واقع آصفی مسجد میں آج نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ امریکی وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے پتلے پھونکے گئے۔ شیعہ کمیٹی کے سینکڑوں افراد نے شیعہ مذہبی رہنما مولانا کلب جواد کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اڑیشہ میں خواتین و بچیوں کے خلاف جنسی استحصال کا معاملہ لگاتار سامنے آ رہا ہے۔ اس تعلق سے کانگریس نے ریاست کی بی جے پی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ کانگریس نے اڑیسہ میں بی جے پی کی گزشتہ ایک سالہ حکومت کو خواتین و بچیوں کے لیے بے حد خطرناک اور غیر محفوظ قرار دیا۔ دہلی واقع کانگریس ہیڈ کوارٹر اندرا بھون میں آج مہیلا کانگریس کی صدر الکا لامبا، اڑیشہ مہیلا کانگریس صدر میناکشی باہنی پتی، اڑیشہ کے رکن اسمبلی صوفیہ فردوس نے ریاست کے غیر محفوظ حالات پر حقائق سامنے رکھے اور سنگین سوالات بھی اٹھائے۔ چیف جسٹس گوگوئی کی دو ٹوک رائے بلڈوزر انصاف آئینی اصولوں کی خلاف ورزی ہے قرار دیا ہے۔ میلان یعنی اٹلی میں منعقدہ ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی نے بلڈوزر کارروائیوں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ رہائش کا حق آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت بنیادی انسانی حق ہے، کسی بھی شہری کو قانونی عمل کے بغیر اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل ایران کے درمیان 8ویں روز بھی میزائل حملوں کا تبادلہ جاری ہے، جبکہ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں افراد نے اسرائیل کے خلاف آج احتجاج کیا۔ وہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جنیوا میں فرانس چل میں برطانیہ کے ہم منصبوں سے ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کرنے نکل چکے ہیں۔ صدر آسام پردیش کانگریس گورو گوگوئی نے جمعہ کے دن الزام عائد کیا کہ بی جے پی، آر ایس ایس، وی ایچ پی اور بجرنگ دل میں مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں جو اسمبلی الیکشن سے قبل اپنی حکومت کی ناکامیاں چھپانے کے لیے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر ہیمنت بسوا شرما پر جناح ٹائپ کی سیاست کرنے کا الزام لگایا اور زور دے کر کے کہا کہ کانگریس اس شمالی مشرق ریاست میں ایسا نہیں ہونے دے گی۔ گوہاٹی میں پریس کانفرنس سے خطاب میں گوگوئی نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات کی جائے کہ ریاست میں عام مقامات اور مذہبی اداروں میں بیف اور گائے کے اعضا رکھنے کے آئیڈیا کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ چیف منسٹر آسام ہیمنت بسوا شرما نے جمعہ کے دن الزام عائد کیا کہ 5000 سوشل میڈیا اکاؤنٹس جن میں زیادہ تر اسلامی ممالک سے کام کر رہے ہیں آسام کانگریس کے حق میں سرگرم ہو چکے ہیں۔ دہلی میٹرو کے زنانہ ڈبہ میں سانپ دکھائی دینے کی افواہ پر افراتفری مچ گئی۔ عورتیں سیٹوں پر چڑھ گئیں، دوسرے ڈبوں میں جانے کی کوشش کرنے لگیں۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر آتشی نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف 200 سے زیادہ جھوٹے مقدمات درج کیے ہیں، لیکن 1 روپیہ بھی برآمد نہیں کیا گیا۔ ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی انتہائی قریبی اور سینئر مشیر علی شمخانی اسرائیلی حملے میں ہلاک نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں اور زخمی حالت میں ہیں۔ ایرانی میڈیا پریس ٹی وی کے مطابق علی شمخانی نے جمعہ کے روز سپریم لیڈر کے نام ایک پیغام جاری کیا جو کہ نور نیوز میں شائع ہوا۔ اس پیغام میں شمخانی نے اعلان کیا کہ فتح کا سورج قریب ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے میڈیا دفتر کی سربراہ عزت الرشق نے قابض اسرائیل کی شدت پسند نسل پرست وزیر اعتمار بن گوئر کے الجزیرہ چینل اس کی صحافیوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات کو صہیونی ریاست کی ذہنی و اخلاقی پستی، داخلی اضطراب اور بوکھلاہٹ کا واضح مظہر قرار دیا ہے۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کے قائد عبد الملک الحوثی نے واضح کیا کہ غزہ سے ایران تک کا معرکہ ایک ہی ہے، دشمن ایک ہے، امت بھی ایک۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف ہونے والا ظلم کسی ایک خطے کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت اسلامیہ کی اجتماعی آزمائش ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت اسلامی جمہوریہ ایران کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور امریکہ و قابض اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کے خلاف ہر محاذ پر اس کا ساتھ دے گی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حق اور باطل کے درمیان غیر جانبداری ممکن نہیں۔ قابض ظالم دہشت صہیونی اسرائیل کی جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں نہتے شہریوں، بے گھر پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں کو جان بوجھ کر وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا جو حالیہ دنوں کا سب سے خونریز حملہ ثابت ہوا۔ اس درندگی کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی آج شہید اور زخمی ہوئے جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اس کے جانثار مجاہدین نے غازہ شہر اور شمالی علاقے جبالیہ میں کارروائیوں کے دوران قابض اسرائیلی فوجی سنائپر حملے میں ہلاک کر دیا اور 3 میرکافا ٹینکوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ادھر وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے دنیا بھر کی یہودی برادری سے پرزور اپیل کی کہ وہ قابض اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو لگام دے
جو عالمی عدالت انصاف کو مطلوب ہے، ایران کے خلاف گزشتہ جمعے سے ایک وسیع جارحیت کا آغاز کر چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔